آپ کے محلے میں رینجرز آ جائے بڑی تعداد میں، لوگ حیرت زدہ ہوں، کیا ہو رہا ہے بھائی، کیوں آئے؟ آپ بھی باہر نکل گئے تجسس میں۔ اچانک رینجرز کو جو افسر تھا ان کو دیکھ کے مسکرایا، کہا گیا بیٹا آؤ، کیا حال ہے، پہچانے؟ وہاں پہ جب چائے پی رہے تھے تم نے پیسے دے دیے تھے۔ اس کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا، یہ کالر سیدھی کرے گا، ہاں، اور پورا محلہ رشک بھری نگاہوں سے دیکھے گا، یار بڑی جان پہچان ہے۔ جب وہ چلے جائیں گے یہ نہیں بتائے گا چائے پلا کے جان پہچان بنائی، بولے گا بھائی نے کبھی فخر نہیں کیا ہے، اپنی جان پہچان بہت ہے، ویلیو بن جائے گی 2 منٹ میں۔ علاقے کا ایس ایچ او آ جائے اور علاقے کے ایس ایچ او آ کے ان کے ہاتھ چوم لے تو عامر فرقان کہے کہ کبھی فخر نہیں کیا، بڑے بڑے لوگ آ کے ہاتھ پاؤں چوم کے گئے ہیں، تو آپ کہیں گے یار فرقان بھائی آپ کی تو بڑی شان ہے، اور ہے اس کی ماشاءاللہ، اس کی جان پہچان بڑی زبردست ہے۔ تو کبھی کام نکلے گا تو میں ان کے گزارش کروں گا بھائی میرا کام بھی کروا دے۔ سمجھانا یہ مقصد ہے کہ دنیا میں کسی صاحب منصب شخص کے قریب بھی کھڑے ہو جائیں اور وہ آپ کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھے، پورے محلے میں ساکھ اور دھاگ بیٹھ جاتی ہے، لوگ آپ کو تعجب خیز اور رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد آپ اپنے آپ کو عام لوگوں سے بلند و بالا تصور کرتے ہیں۔ سارے سچو ایک طرف، پرائم منسٹر ایک طرف، نبیوں کا عالم کیا ہوگا، صدیقین، شہداء، اولیاء کرام، اور جب آپ میدان محشر میں پہنچے ان سے محبت رکھی تھی، اطاعت رب کی تھی، اطاعت رسول کی تھی، اور سرکار فرمائے ادھر آ میرے غلام، ساری زندگی تو اپنے نفس سے لڑتا رہا، شیطان سے مقابلہ کرتا رہا، ادھر آ، آج میں اپنے دستے مبارک سے تجھے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ سوچئے اس وقت فخر کا عالم کیا ہوگا، اس کی لذت محسوس کریں۔ میں اہل سنت کو کہتا ہوں اللہ نے آپ پر بڑی رحمت برکتیں نازل کی ہیں، ہم ایصال ثواب کے قائل لوگ ہیں، ہم ایصال ثواب کرتے ہیں، ہمارا ثواب وہاں تک پہنچتا ہے، خبر پہنچتی ہے نبی کریم کے پاس، جی فلاں بن فلاں نے تحفہ بھیجا ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ہم کہتے ہیں سارے نبیوں کو یہ ثواب پہنچ جائے، صحابہ کرام، شیخین کریمین، بی بی فاطمہ، امام حسن حسین، پھر اولیاء کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ان سب کے پاس تحفے پہنچتے ہیں، اور یہ سب منتظر ہوتے ہیں کہ ان تحفوں کا بدلہ دینے کا موقع آئے تو پھر دیں گے۔ دعائیں تو اتنی کرتے ہیں، ان دعاؤں کی برکت ہے ہمارے ساتھ، ورنہ ہم لنگر کھانے والی قوم جو عمل نہیں کر رہی، اس کے باوجود قائم ہے تو یہ دعاؤں کی برکت سے ہے، ہمارے کمال سے نہیں ہے، بڑی رحمت برکتیں ہیں۔ لیکن میدان محشر میں کیا ہوگا؟ آپ کے نبی نے فرمایا جہنمیوں کی ایک لائن لگی ہوگی، ایک جنتی کا گزر ہوگا تو جہنمیوں میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا اور کہے گا اے شخص تو نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تو جنتی کہے گا میں نے تو نہیں پہچانا۔ وہ کہے گا میں نے فلاں وقت دنیا میں تجھے ایک دفعہ پانی پلایا تھا۔ تو یہ کہے گا اچھا اب کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے اس پانی کے بدلے میں۔ تو وہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا وہ نبی ہوگا، وہ کوئی ولی ہوگا، میرے صحابہ میں سے عام شخص کا ذکر کیا، رجل نکرہ، عام آدمی، وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھے پانی پلایا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ یہ عام آدمی کا معاملہ ہے، اور جو انبیاء، صحابہ کرام، اولیاء کرام کو ایصال ثواب بھیجتا رہتا ہے، انشاءاللہ میں چشم تصور میں دیکھتا ہوں تو جب ہم وہاں پہنچیں گے ہر ایک فرمائے گا ادھر آؤ آج ہم تمہاری سفارش کریں، تمہارے تحفے ہم تک پہنچ چکے ہیں۔